صلی علی سیدنا محمد۔ بعض لوگ کرونا ویکسین اس وجہ سے بھی لگواتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیماری سے پہلے بیماری کا علاج کیوں کریں۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس خطرے کے آنے کا اندیشہ ہو تو مسلمان اس خطرے کے آنے سے پہلے ہی تدابیر اختیار کرے اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے، نہ یہ کہ یہ کہے کہ جو اللہ منظور ہو جائے گا کوئی اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دین کی تعلیمات ہیں کہ ہر ممکن کوشش، ہر جائز کوشش ہر مسلمان کو کسی بیماری سے، نقصان سے، خطرے سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے۔ واقعہ یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کو وفد لے کر مدینہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ملک شام میں قریب پہنچے تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ بتاؤ، پہلے انصار کو بلایا کہ آپ بتائیں کیا کیا جائے، ملک شام میں داخل ہوں یا نہ ہوں۔ تو دونوں طرح کی آراء سامنے آئی۔ بعض نے کہا کہ داخل ہونا چاہیے، ہم نے بہت طویل سفر کیا ہے، سفر بے مقصد ہو جائے گا، موت کا جو وقت لکھا ہوا موت اسی وقت آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ بعض نے اس کے برعکس مشورہ دیا کہ نہیں جی احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر مہاجرین صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا مشورہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح دو قسم کے لوگ سامنے آگے، بعض نے کہا جی ملک شام میں جانا چاہیے، اور بعض نے مشورہ دیا کہ نہیں واپس جانا چاہیے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی کسی کے ذہن میں اگر اس بارے میں کوئی آیت یا حدیث ہو تو وہ مجھے بتائے، اپنی عقل سے کوئی بات نہ بتائے۔ عقلی باتیں، عقلی امکانات تو مختلف ہوتے ہیں، وہ ذہن میں آتے رہتے ہیں، کوئی معیار نہیں ہوتے۔ مسلمان کے لیے معیار شریعت ہوتی ہے، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے نبی کی تعلیمات معیار ہوتی ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، وہ وفد کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور لیکن پہلے اور دو مشوروں میں شریک نہیں تھے، بعد میں تشریف لائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی علاقے کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تم وہاں داخل نہ ہو، اور اگر تم پہلے سے اس علاقے میں موجود ہو تم وہاں سے ڈر کر نہ نکلو گے، میں یہاں رہوں گا میں مر جاؤں گا، ایسا نہ کریں۔ تو دیکھیں پہلا جو حصہ ہے حدیث کا، جب تم کسی علاقے کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں طاعون یا کوئی اور وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو تم وہاں داخل نہ ہو۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط تدبیر کی تلقین فرمائی ہے کہ مسلمان تدبیر اپنائے اور احتیاط کرے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے فرمایا بس حدیث نے ہمارا فیصلہ کر دیا، چونکہ ملک شام میں ہم داخل نہیں ہوئے اس لیے ہمیں واپس جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ تمام صحابہ کرام کو لے کر واپس ملک شام میں داخل نہیں ہوئے، واپس مدینہ آ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اور موت سے ڈر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ابو عبیدہ کاش کہ تمہارے علاوہ کوئی اور بات کہتا، کہ آپ اتنے عظیم انسان آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا میں تقدیر سے تقدیر کی طرف ہی جا رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا تھا کہ تم سفر کرو گے ملک شام کی طرف، اس میں شاید یہ بھی لکھا ہوا تھا اور یقیناً لکھا ہوا تھا کہ تم وہاں جا کر قریب سے واپس آ جاؤ گے، تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، تدابیر اختیار نہ کرنا، بچاؤ کی کوشش نہ کرنا، نقصان خطرے میں کود پڑنا اور یہ کہنا کہ اللہ مالک ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو آپ کو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، وہ اچھائی دولت کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، یا اسی طرح مکان کی شکل میں ہو، صحت تندرستی کی شکل میں ہو، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہیں جو برائی پہنچتی ہے اپنی طرف سے پہنچتی ہے، تمہاری اپنی غلط تدبیر کا نتیجہ ہوتی ہے، بے احتیاطی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اصول پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ بیماری اور مصیبت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ برائی تمہاری اپنی طرف سے پہنچتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف فرمائی، بیمار میں ہوتا ہوں، اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی کہ شفا اللہ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو جو بیماریاں آتی ہیں اکثر اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے اور اپنی کسی غلط پالیسی کی وجہ سے
غلط طرز عمل کی وجہ سے، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، متوازن غذا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بیماریاں پیش آتی ہیں، ان سے بچنے کے بندے اور ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.